ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ الحمد لله الذي أرضع الأفلاك والأرضين من كان نبيا وآدم بين الماء والتين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ اسلام کی نعمت غیر مترقبہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی اور آغوش اسلام میں پیدا فرمایا۔ مسلمان موجودہ تاریخ میں جتنی تعداد آج مسلمانوں کی پائی جاتی ہے، اتنی تعداد ماضی میں کبھی نہ ہوئی۔ ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی آج دنیا میں بستی ہے، اور پوری دنیا میں ہندوستان کا ایک اپنا مقام ہے اسلامی کلچر کے اعتبار سے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے نام سے کئی ممالک آپ کو مل جائیں گے، مگر تعداد کے اعتبار سے جتنا مسلمان ہندوستان میں بستا ہے، اتنا مسلمان کسی کنٹری میں نہیں ہے۔ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں دیگر مسلمانی ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور پوری دنیا کا مجموعی طور پر اگر جائزہ لیا جائے تو دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کثیر ہے۔ بلکہ بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کا اگر بہتر طریقے سے جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا میں ہر تیسرا بندہ مسلمان نکلے گا، اتنی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ ہم جتنا ماضی کی طرف جائیں گے تو مسلمانوں کی تعداد گھٹے گی۔ جتنے مسلمان آج ہیں، آج سے 100 سال پہلے مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، اور 200 سال پیچھے چلے جائیں تو اور گھٹ جائے گی، اور 200 سال پیچھے جائیں تو اور گھٹے گی۔ یہ گھٹتے گھٹتے پھر سینکڑوں میں آ جائے گی۔ بدر میں 313 بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک یہ تاریخی سچائی ہے۔ دوسری تاریخی سچائی یہ ہے
کہ تعداد کے اعتبار سے جتنا مسلمان آج ہے اتنا اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ دوسری سچائی یہ ہے کہ جتنا مسلمان آج ذلیل ہو رہا ہے اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ جب تعداد کم تھی عزت تھی، وقار تھا، تعداد بڑھ گئی عزت میں کمی آ رہی ہے، وقار گھٹ رہا ہے، جو چاہتا ہے ہمیں اپنے پیروں کا فٹ بال بنا رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی نعرے، ہنگامے، یہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، وقت پڑے گا کریں گے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ ہم کو آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان انگریزوں کے زمانے میں بھی اور انگریزوں کے بعد سے آج تک بھی دارالاسلام کہلاتا ہے۔ دارالاسلام اس ملک کو کہا جاتا ہے جہاں پر اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہ ہو، وہ دارالاسلام کہلاتا ہے، حکومت چاہے جس کی رہے۔ انگریزی دور میں سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں ہندوستان کو دارالاسلام قرار دیا، اور وہ فتویٰ آج تک باقی ہے، اس میں تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ ابھی تک ہمارے یہاں پر شعار اسلام پر عمل کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اب ہمارے ملک کے قدم دارالکفر کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ لگتا ہے کہ بالکل مستقبل قریب میں کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہ ہمارا ملک دارالکفر قرار دیا جائے۔ اور جس دن یہ ملک دارالکفر قرار دے دیا جائے گا، مسلمانوں اس دن عبادتوں کے لیے ترس جاؤ گے، نمازوں کے لیے رو گے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے بلکو گے، مگر تمہیں عمل کرنے کی اجازت نہ ملے گی۔ یہ سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری سوچ غلط نکل جائے، مگر حالات یہ بتا رہے ہیں، قرائن یہ بتا رہے ہیں، اور ان باتوں کو مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک منظم پلاننگ پوری طاقت کے ساتھ اسلام کو مٹانے کے لیے پوری قوتیں جمع ہو چکی ہیں، اور آج بھی ہم خرمستیوں میں پریشان ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ ہمیں افطار پارٹیوں سے فرصت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، جشن وہ قومیں مناتی ہیں جو فتح اور کامرانی کی منزلوں پہ جاتی ہے۔ جس کا سب کچھ لوٹ رہا ہو اسے خوشیاں منانے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ ہماری لاشیں تڑپ رہی ہیں اور مستقبل میں پلاننگ بن چکے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم خالی روڈ کی باتوں پر اعتماد کر لیتے ہیں اور من ہی من میں ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں سے جب بھی ملاقات ہوتی ہے، ابھی جو حالات 2014 کے بعد سے تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور اب تک مسلسل تبدیلی آ رہی ہے، اور جب جب کوئی معاملات سامنے آتے ہیں، الیکشن کا پریڈ آتا ہے، اس سے پہلے تقریباً مسلمانوں کی زبانوں پہ یہ ہوتا ہے کہ اب بس ہو گیا، تختہ پلٹے گا، کیونکہ فلاں بیپاری یہ ایسے بات کر رہے ہیں، فلاں جگہ کے لوگ ایسی بات کر رہے ہیں، ان کے اپنے نہ رہے، فلاں نہ رہا، مہنگائی بڑھ گئی، اکنومی گر گئی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ مگر آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جتنی شدت کے ساتھ مخالفت میں نعرے لگائے گئے ہمارے لوگوں نے نہیں، ان کے اپنے لوگوں نے اتنی طاقت کے ساتھ الیکشن میں جتا بھی دیا۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ یو پی کی سرزمین، کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہاں الیکشن جیتا جا سکتا ہے؟ پوری شدت کے ساتھ انہوں نے مخالفت کی، نعرے لگائے، پوری شدت کے ساتھ انہوں نے احتجاج کیا،
ایک اندھا آدمی بھی کہہ سکتا تھا کہ اب دور ختم ہو گیا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو کے رہ گیا، ساری دنیا دیکھتی رہ گئی یہ کیا ہو کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے لوگ مہنگائی کے خلاف چیخیں، ان کے حالات یا دیش کو انہوں نے کہاں پہنچایا اس کے خلاف بھلے جتنا چیخیں، مگر جب خاموشی میں جا کر کسی کو جتانے کی باری آئی تو لوگوں نے ووٹ کسے دیا؟ ان کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا ہے، ان کو باقاعدہ طور پر پلاننگ کے ساتھ ان کے ذہن میں کھوٹے مار دیے گئے کہ چاہے مہنگائی جتنی ہو تمہیں صبر کرنا ہے، اور آج نہیں تو کل یہ ملک تمہارا ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں یہ طلاق کے مسائل، حجاب کے مسائل، گاؤں کشی کے مسائل چلتے تھے، گاؤں ونش کی باری آ گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ سی اے این آر سی، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مردہ دفن ہو چکا ہے، مگر یہ سوچ سراسر غلط ہے، وہ مردہ دفنایا نہیں گیا، سرد خانے میں ہے، آج نہیں تو کل وہ جن بوتل سے نکلے گا، اور جس دن نکلے گا اللہ نہ کرے وہ دن ہمارے لیے تباہی کا دن ہوگا، وہ ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ جب سی اے این آر سی پاس ہوگا یہ حجاب کے مسائل کسی ایک صوبے میں چلے، مگر کیا یہ خالی صوبائی مسئلہ ہے؟ یہ صوبائی نہیں ہے، یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے، آج وہاں سے نکلا ہے آگے بڑھے گا، یہ حالات بڑھتے جائیں گے، اور آج ایک صوبے سے نکل کر جب دوسرے تیسرے اور چوتھے صوبے میں آئے گا، جب حجاب کے اوپر قانون بنے گا، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہماری داڑھیوں پر قانون بنیں گے، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمارے لباس پر قانون بنے گا، پھر ایک وقت وہ بھی آئے گا اللہ نہ کرے، 100,000 بار اللہ نہ کرے، ہماری مسجدوں پر قانون بنے گا۔ اذانوں پر تو تیاری ہو رہی ہے اور مکمل پلاننگ کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم سمجھ کیا رہے ہیں اس کو؟ یاد رکھیں جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، سفینہ اپنا کنارے سے لگ بھی سکتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ہم اور آپ یقیناً مسلمان ہیں، مگر ہر بندہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے کہ ہم صرف رمضانی مسلمان کے علاوہ ہیں کیا یار؟ رمضان کا مہینہ آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، کوئی پریشانی آتی ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور جب مصیبت ٹلی تو مسجدیں پھٹاپٹ خالی ہو جاتی ہیں۔ بھئی یہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے ساتھ معاذ اللہ مذاق بنایا؟ یعنی ہم پر جب مصیبت آئے تو ہم تیرے ہو گئے، اور مصیبت جب کم ہو گئی یا ٹل گئی تو ہم تمسخر کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ کہ باری تعالیٰ تو نے ہماری لاج رکھ لی، اور جب ہم آزاد ہو گئے تو پھر ہم تجھے جانتے بھی نہیں ہیں، تیرے گھر کے سامنے سے ہم 5 باتیں نکل جاتے ہیں، ہمیں عبادتوں کی فرصت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو یاد رکھو، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پچھلے 2-3 جمعے بھی میں نے لوگوں سے سوال کیا، یہ ماہ رمضان شروع ہوا، آپ کی عبادتیں بڑھی کہ نہیں بڑھی؟ جواب مانگ رہا ہوں نا یار، سب مل کے بولیں آپ، عبادتوں میں اضافہ ہوا آپ کی؟ اور عبادتوں میں ایسا اضافہ ہوا کہ پورا دن کا روزہ بھی ہے آپ کا، رات کو ایکسٹرا 20 رکعتیں نمازیں بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اللہ جنہیں توفیق دے رہا ہے سحری میں اٹھ کر کے تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، اضافہ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت کے ساتھ آپ نے تلاوت کی، تراویحاں پڑھی، نمازوں کی پابندی کری، جماعتیں چھوڑنے تک راضی نہیں ہیں آپ، جماعتوں کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے۔ دوسرا میرا سوال یہ، کیا آپ کے کاروبار میں فرق پڑا؟ خسارہ ہوا کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ آیا اور عبادت زیادہ ہو گئی تو 2 لاکھ روپے کا نقصان ہوا میرا؟ ایسا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، نہیں نا؟ تو رمضان کے بعد کاروبار کی وجہ سے عبادت جب چھوٹ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ رمضان کے بعد مجھے کام سے فرصت نہیں ہے یار، ورنہ میں آتا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جب رمضان میں آپ کی عبادت نے آپ کے کاروبار میں فرق نہیں آنے دیا تو رمضان کے بعد کیوں فرق آتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار میں فرق نہیں آتا، ہماری طبیعت میں فرق آ جاتا ہے،
ہماری طبیعتیں ہلکان ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اور جب اللہ کے ساتھ مذاق ہوگا تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ پھر کسی قوم کو معاف نہیں فرماتا۔ یاد رکھیں ہم وہ قوم ہے جو اللہ رسول کی چہیتی قوم ہے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول ہم سے محبت کرتے ہیں، مگر یہ محبت اگر ہم نے اپنی روش یہی اختیار رکھی یا اسی روش پر ہم چلے تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ تاریخوں میں ہمیں ملتا ہے کہ جب جب وہ قوم امت مسلمہ ان کے اعمال بگڑے، کردار بگڑا، بد چلنی کی راہ اختیار کی، تب اللہ نے قرآن میں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں تمہیں پریشان کر کے تمہارے رب کو کوئی لطف نہیں آتا ہے۔ اللہ تو تم سے وہ محبت کرتا ہے کہ 70 ماہوں کی محبت ایک طرف، تمہارے خدا کی تم سے محبت ایک طرف ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہے، لیکن جب ہمارا کردار بگڑتا ہے، اعمال بگڑتے ہیں اور پھر مصیبت آتی ہے تو ہم شکوہ اللہ کا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، فرمایا یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تم جو اپنی زندگی گناہ میں خرچ کرتے ہو، پاپ میں خرچ کرتے ہو، تو یہ مصیبتوں کو دعوت دینا ہے۔ تم گناہ کر کے مصیبت بلاتے ہو، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے بہت بڑے بڑے گناہ تو ہم ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری کئی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے، مگر جب پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے نا تب تو پھوٹنا ہے اس سے، اور پھوٹے گا، اور جب پھوٹے گا تو پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو یاد رکھیں تاریخ بغداد ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، مطالعہ کریں اس کا، پڑھو کبھی اسلامی تاریخ کو، مگر اب ہمیں فرصت کہاں ہے، ہمارے جوانوں کو فرصت کہاں ہے؟ موبائل سے وقت ملے تو کچھ کریں، پوری رات ہماری موبائل میں نکل جاتی ہے، انٹرنیٹ پہ نکل جاتی ہے، ننگے ناچ گانے اور تماشوں میں نکل جاتی ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کب برسے گی۔ میرے بھائیو اللہ کی رحمت ایسے نہیں برستی ہے۔ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اللہ فرماتا ہے تم نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ تم پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، کیونکہ اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں عزت دوں گا، تمہیں وقار دوں گا، غمگین نہ ہو جاؤ، مطمئن نہ ہو، وانتم الاعلون، بلند و بالا تم ہی رہو گے، غلبہ تمہارے لیے ہے، ان کنتم مؤمنین، شرط یہ ہے کہ سچے مسلمان تو بن جاؤ، پکے مسلمان بنو تو عزت دینا میرا کام ہے، وقار کی زندگی تمہیں عطا کروں گا۔ مگر ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسلمانی خالی زبان تک رہ گئی، گوشت کھانے تک رہ گئی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو یاد رکھیے گا ہمیں اس دنیاوی خرافات سے نکلنا ہوگا۔ آج لاسٹ والی سیٹ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے، آپ سوچیں وہاں سے لے کر ہندوستان کی بڑے سے بڑی کرسی تک دیکھتے چلے جائیں آپ، ایک بھی بندہ ہمارا ہے جی؟ چپراسی سے لے کر پردھان منتری تک کوئی اپنا ہے؟ اور جو ہے وہ ان کے تلوے چاٹنے والے ہیں، جو ہے انہیں قوم کی کوئی پڑی نہیں ہے، جو ہے وہ اپنا پیٹ دیکھ رہے ہیں، جو ہے وہ اپنی کرسی بچانے میں لگے ہیں۔ یاد رکھیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اسی میں عزت ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھیں، اکبر سب کچھ قربان کر کے بھی ان کا نہ ہو سکا تو تم کیا ان کے ہو جاؤ گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ضمیروں کا سودا کر لو، اپنی فکر کا سودا کر لو۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ چپراسی سے لے کر اونچے سے اونچی کرسی تک آپ دیکھیں ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے، اور آج حالات اس قدر بدل گئے، یاد رکھیں ہم اپنی پراپرٹیوں سے محروم کر دیے جائیں گے، ہم اپنی پراپرٹی اپنی نہ رہے گی، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں، جائزہ لیں آپ، یو پی کے حالات، مدھیہ پردیش کے حالات، راجستھان کے اور بعض جگہ گجرات میں بھی ہو چکا ہے، بلکہ ہماری سورت میں بھی شروعات ہو چکی ہے۔
اللہ خیر کا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ۔ یاد رکھیں ایک کاغذ بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ہم سینہ ٹھوک کے کہیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے، مگر سارا کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ایک کاغذ اندر ڈال دیا تو سیدھا آپ کا قبضہ گھوشت کر دے گا، یہ بتا دے گا یہ سرکاری زمین ہے۔ آپ چیختے رہیں کہ 100 سال سے میرے قبضے میں ہے، تو کہا تمہارے قبضے میں ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کی زمین ہے، کیا کر لو گے آپ؟ ہمارے لیے تیاری ہو گئی ہے کہ ہم ودیشی لوگ ہیں، ہم ہندوستان کے نہیں ہیں۔ یہ NRC CAA ہے کیا؟ یہ اسی بلا کا نام ہے کہ NRC اور CAA کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو باہر سے آئے ہیں وہ ہمارے ملک میں پراپرٹی کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اور مسلمان CAA NRC کے اندر فٹ ہو جائے گی فریم میں، اس دن یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ لوگ ہمارے ملک کے ہے ہی نہیں، آپ تو باہر سے آئے ہیں۔ اب جب باہر سے آئے ہیں تو آپ کے لیے ہم اتنی مہربانی کرتے ہیں کہ کیمپ بناتے ہیں، وہاں آرام سے رہو آپ۔ یہ آپ کا مکان آپ کا نہیں ہے، آپ کی فیکٹری آپ کی نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی فیکٹریاں ہیں، یہ ہماری زمینیں ہیں، اور یہ ہم سے چھین کر اپنے لوگوں کو تقسیم کرنے کا پلان بن چکا ہے، اور اسی لیے وہ مہنگائی برداشت کر کے بھی ووٹ ادھر ہی ڈال رہے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں اگر 1000 مسلمان ہیں تو 1000 مسلمانوں کی پراپرٹی کتنی ہے؟ جس دن CAA NRC لاگو ہو جائے گا یہ ساری پراپرٹی ہمارے ہاتھ میں آئے گی۔ اس لیے انہیں باقاعدہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تھوڑا صبر کرو، مہنگائی سے گھبراؤ مت، یہی تمہارے لیے بھلائی کا راستہ ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو، آج ہماری گردن پر چھریاں چلتی ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، کوئی ہے جو ہمارے معاملے میں خالی ہمدردی کے 2 الفاظ بولے؟ کوئی ہے ایسا کہ یار یہ مسلمانوں کے ساتھ بالکل غلط ہو رہا ہے؟ کوئی ہے جو طاقت کے ساتھ آواز اٹھائے؟ کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیں اگر دکھاوے کے طور پر کوئی کسی چینل پر آ کر 2 بات بولتا بھی ہے تو باہر نکل کے اسی کے ساتھ کہتا ہے جو ہوا ہے وہ برابر ہے۔ جیسا ہونا ہی چاہیے تھا ان کے ساتھ۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو آپ، اب معاملہ یہ ہے کہ نیچے کانسٹیبل سے لے کر کے اوپر تک ہمارا اپنا کوئی نہیں ہے، وکلا ان کے ہیں، انصاف کی کرسیوں پر وہ بیٹھے ہیں، ہتھکڑیاں ڈالنے والے وہ ہیں، سزائیں سنانے والے وہ ہیں، اور مرنے والے صرف ہم ہیں۔ کسی نے کہا تھا وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر؟ آخر کس کے پاس جائیں ہم کہ میرا بھائی مارا گیا؟ کیونکہ جس نے مارا ہے وہی گواہی دے رہا ہے، اور جو گواہ ہے وہی جج کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ کس کے پاس جائیں گے؟ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ نہ کرے اگر وہ دن آ گیا، تاریخ بتاتی ہے کہ جب جب مسلمانوں کے اعمال بگڑے، کردار بگڑا، تہذیب بگڑی، تمدن سے انہوں نے لاپرواہی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کرتا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، باری تعالیٰ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ تو اپنے بندوں سے خوش ہے یا ناراض تو میں کیسے پتہ لگاؤں؟ تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، موسیٰ اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں اپنے بندوں سے خوش ہوں یا ناراض تو بس اتنا دیکھ لو کہ میں نے اپنے بندوں پر بادشاہ کیسا مسلط کیا ہے۔ اگر ان کے اوپر میں نے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا ہے تو سمجھ لو میں اپنے بندوں کے اعمال سے ناراض ہوں، اس لیے ظالم کو مسلط کر دیا ہے۔ اور جس دن میں ان کے اوپر کسی منصف مزاج بادشاہ کو مسلط کر دوں گا، مقرر کر دوں گا، سمجھ لو اس دن میں اپنے بندوں کے اعمال سے خوش ہو گیا ہوں، اس لیے بادشاہ بھی اچھا دیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں خالی الیکشن سے ہو جاتا ہے؟ فیصلے تو اللہ فرماتا ہے یار، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور یہ فیصلے ہوتے کیوں ہیں؟ فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مشکلات آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے کرتوت ہیں۔ یاد رکھیے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتا ہے بہت سارے معاملات تو ہم ایسے ہی درگزر کر دیتے ہیں کہ چھوڑو، بندہ ہے، بشر ہے، انسان ہے، بہکاوے میں آ گیا ہوگا، ایسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ مگر جب حد سے بڑھ جاتا ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ان کے زمانے میں ایک چور چوری کرتا ہوا پکڑا گیا، گرفتار کر کے لائے۔ اسلامی قانون ہے کہ اگر چور کی چوری ثابت ہو جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے دربار میں جب وہ چور حاضر ہوا، وہ جانتا تھا کہ اب ہاتھ کٹے گا، رونے لگا، بلکنے لگا، چیخ چیخ کر، دہاڑے مار کر رونے لگا
کہ زندگی میں پہلی غلطی ہوئی ہے، مہربانی فرما دیں بس ایک مرتبہ معاف کر دیں، پہلی مرتبہ میں نکلا تھا چوری کے لیے اور گرفتار ہو گیا۔ اس کے رونے بلکنے کو دیکھ کر دوسرے صحابہ کو رحم آ گیا، انہوں نے ریکویسٹ کی حضرت فاروق اعظم سے کہ حضور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلی غلطی ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے، اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے رب کی ستاری پر تمہیں شک ہے؟ ذہن حاضر ہے آپ کا؟ فرمایا پہلی مرتبہ بندہ چوری کرے اور اللہ اسے پکڑوا دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ پہلے اپنے بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ فرمایا جب گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں تب اسے جلال آتا ہے۔ فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلی مرتبہ بندہ گناہ کرے اور پکڑا جائے، اللہ کی ستاری پر تمہیں شک ہے؟ اللہ تو اپنے عیبوں، اپنے بندوں کے عیبوں پر پردے ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں جب حد سے بڑھ جاتے ہیں نا گناہ، تب اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، مسلمانوں کے اعمال بگڑے، کردار بگڑا، آج خصوصاً اہل سنت والجماعت، ہم تو بزرگوں کے سائے میں رہنے والے لوگ ہیں، غوث اعظم مدد کر دیں گے، خواجہ غریب نواز مدد فرما دیں گے، حضرت اکبر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوسیوں میں حضرت جمال الدین دانا کرم کر دیں گے، مگر یاد رکھیں اولیاء اللہ کی زندگی میں ایک موقع وہ بھی آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر وہ خالی اشارہ کر دیں تو زمین اتھل پتھل ہو جائے، وہ اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کی طاقت اور پاور میں شک نہیں ہے، ان کی کرامات میں شک نہیں ہے، ان کے مستجاب الدعوات ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ اللہ اپنے ان مخصوص بندوں کو دعاؤں سے روک دیتا ہے۔ جانتے ہیں آپ، اللہ ان سے کہتا ہے کہ میرے بندے اب بس، ہم نے آپ کی دعائیں بہت سن لی، اب دعا کے لیے الفاظ ادا نہ کرنا، کیونکہ میں تمہاری دعا رد نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب دعا کرو ہی مت۔ آپ جانتے ہیں بغداد اور پورے گلف کا علاقہ، ہلاکو اور چنگیز خان کا دور، منگول قبائل، تاتاری قوم، اور قرآن میں اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، اگر تم میرے دین سے پرے ہٹو گے، میرے دین کو چھوڑنے کی کوشش کرو گے، من یرتد منکم عن دینہ، تو یہ مت سمجھنا کہ میرے دین کو تمہاری ضرورت ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، مسلمان مٹے گا اسلام باقی رہے گا، مسلمان فنا ہو جائے گا اسلام باقی رہے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان نہ رہے اور اسلام بھی مٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اس کے دین کو ہمارے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر تم ہمارے دین کو چھوڑ کر پرے ہٹو گے، اللہ فرماتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب ہم ایسی قوم کو کھڑا کر دیں گے، یحبہم ویحبونہ، وہ قوم مجھ سے محبت کرے گی اور میں اس سے محبت کروں گا، اللہ ان قوموں کو کھڑا کر دے گا۔ یاد رکھیے گا ہلاکو کے زمانے میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور چلا تھا اس ارادے سے کہ اسلام مٹا دے گا، اسلام کا خاتمہ کر دے گا، اور پوری شدت کے ساتھ اٹھا، اتنا قتل عام ہوا، اتنا قتل عام کہ جب انہوں نے دجلہ کا کنارہ، یاد رکھیے گا مسلمانوں کا جو قتل عام ہوا تو مسلمانوں کے سروں کے مینار بنے تھے، ہمارے جہاں سیمنٹ کانکریٹ کے جو مینار بنتے ہیں، ایسے خالی سر جوڑ کے مینارہ بنا دیا تھا، اور اعلان کر دیا تھا ایک تاریخی قول کے مطابق کہ جو تاتاری فوج کا سپاہی ایک مسلمان کا سر کاٹ کے لائے گا اسے 50 اشرفی انعام میں دی جائے گی، اور اگر کوئی تاتاری سپاہی مسلمان کا سر نہیں لائے گا تو اس مینار پر اسی کا سر کاٹ کے لگا دیا جائے گا۔ مسلمان بھاگتے گھوم رہے تھے جنگلوں میں، پہاڑوں کی گفاؤں میں، غاروں میں پناہ لیے ہوئے تھے، جب سارے سپاہی ڈھونڈ کر تھک گئے تب اس کے بعد دجلہ کا بند توڑا گیا، اور باقاعدہ وہ طوفان آیا، وہ سیلاب آیا کہ جو لوگ گفاؤں میں چھپے تھے نا وہ اندر ہی ڈوب کر کے مر گئے،
اور لاشیں جب دجلہ کے کنارے سے بہنے لگیں تو وہ طوفان تھمنے کے بعد تقریباً 1.5 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں جمع کی گئی تھی. اب ذرا سوچو, جو چھپے ہوئے تھے وہ پانی کے ذریعے باہر نکالے گئے. یہ حالت ہماری ہوئی. ساری قوم, جب یہ معاملہ ہوا تو اس سے پہلے سارے علاقوں کو تباہ کرتا ہوا یہ جب خبیثوں کا ٹولہ بڑھ رہا تھا, بغداد کی طرف رخ کیا. بغداد والوں کو پتا چلا تو بغداد والے گھبرا گئے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے, طاقت زیادہ ہے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, فوج نہیں ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام ہی نہیں ہے. اس زمانے میں حضرت سیدنا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ بغداد کی سرزمین پر تھے. ہمارا معمول ہے نا, پریشانی آتی ہے تو درگاہ یاد آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو اللہ کا ولی یاد آتا ہے, مسجد یاد آتی ہے. وہی حال ان کا ہوا. جب وہ طوفان بدتمیزی بڑھنے لگا تو اللہ والے کی چوکھٹ یاد آ گئی. آئے, رونے لگے, بلکنے لگے, کہا حضور کرم فرما دے, بس آپ کی کرامت کے علاوہ اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. یہ جہاں گیا ہے اس نے پورے شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. حضرت نے فرمایا تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے, تمہاری بدعمالیاں بڑھ گئی تو اللہ کا قہر جوش میں آ گیا. کہا حضور کرم فرمائے, ہم توبہ کرتے ہیں, آج کے بعد اب گناہ کا راستہ چھوڑ دیں گے. حضرت سیدنا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ جس پیالے سے پانی پیتے تھے وہ پیالہ آپ نے الٹا کر دیا اور فرمایا جاؤ عمل کرو, اللہ کارساز ہے. اللہ والوں کی شان تو دیکھیں آپ, ایک پیالہ الٹا کیا اور پورا بغداد دھرتی سے غائب, پورا بغداد نظر ہی نہیں آ رہا ہے. یہ ولیوں کی شان ہے. کبھی ایک پیالے میں پورا انا ساگر آ جاتا ہے اور کبھی ایک پیالے میں پورا بغداد شہر آ جاتا ہے. پیالہ الٹا کر دیا. وہ پوری فوج لگاتار کئی دن تک بغداد ڈھونڈتی رہ گئی مگر بغداد نقشے پر نظر آ رہا ہے, زمین پر نظر نہیں آ رہا ہے. ساری قوم تھک گئی, واپس گئی. کہا کیا ہوا بغداد کا؟ ہلاکو نے کہا تو کہا بغداد نظر ہی نہیں آ رہا ہے. نقشے نکال کر انہیں دشائیں بتائی جا رہی ہیں. کہا سارا ڈھونڈ ڈالا, چپا دیکھ ڈالا مگر کہیں نظر نہیں آیا. پھر کچھ وقفہ ہوا, مصیبت ٹلی تو پھر وہی رویش ہماری, وقتی طور پر توبہ کر لی, رونے گڑ گڑانے لگے, مسجدیں بھر گئی. اور جب وقت نکل گیا وہی پرانی بے ڈھنگی چالوں پر آ گئے. 2-3 مہینے کا عرصہ بیتا. پھر اس نے کہا کہ اب ایک مرتبہ اور جاؤ بغداد کی طرف, کیپٹل ہے نا بغداد, اور اس زمانے میں بھی کیپٹل تھا, دارالسلطنت مانا جاتا تھا, عروس البلاد کہا جاتا تھا اسے. اب دوسری مرتبہ جب وہ ادھر آئے اب مسلمانوں کے ہوش پھر ٹھکانے آئے, پھر حضرت کے پاس دوڑے آئے. حضرت نے کہا میں نے پہلے ہی تمہیں سمجھایا تھا, مصیبت ٹل گئی اور تم اپنی پرانی روش پر آ گئے. کہا اب کیا ہوگا؟ کہا حضور ایک مرتبہ کرم کر دیں, ایک مرتبہ کرم کر. دوسری مرتبہ پھر حضرت نے کرم کیا. پھر وہ ڈھونڈتے رہ گئے, نہیں ملا, بغداد ہی نہیں ملا. تاریخ گواہ ہے, بغداد کا کونا کونا چھان مارنے کے لیے زمین کے ذرے ذرے تک نکل گئے, ڈھونڈتے رہ گئے مگر بغداد نظر نہیں آیا. نقشے پر نظر آ رہا ہے, زمین پر نہیں. یہ اللہ والے کی طاقت اور پاور ہوتا ہے. فرمایا وہ دوسری مرتبہ بھی چلے گئے, حالات نارمل ہوئے, قوم پھر اپنی پرانی روش پر آ گئی. تیسری مرتبہ سنیں, تاریخی جملے ہیں, تیسری مرتبہ پھر اس نے 3-4 مہینے کے بعد اپنی فوج کا رخ اس طرف کروایا. پھر یہ مسلمان دوڑے ان کے پاس. اب حضرت سے کہنے لگے حضور ایک مرتبہ پیالہ الٹا کر دیں اب. تو حضرت نے فرمایا اب نہیں ہوگا. کہا حضور کیوں؟ فرمایا اب تک میں تم پر ترس کھا کے یہ کام کرتا تھا, اب اس کا اشارہ ہے کہ اب کچھ نہ کریں. جتنا تم سے کرنا تھا تم نے کر لیا, اب میں اجازت نہیں دیتا. کہا اب اللہ منع کر رہا ہے کہ میں دعا بھی نہ کروں, اللہ روک رہا ہے کہ اپنا پیالہ بھی الٹا نہ کروں. کہا حضور اب کیا ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا اب یہی راستہ ہے کہ تلواریں نکالو اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. تو کہا حضور سپہ سالاری کون کرے گا؟ کہا میں کروں گا. مر گئے تو شہید ہیں, زندہ بچ گئے تو غازی ہیں. آپ نے تلوار نکالی اور بغداد کے لوگوں کو اپنی سرکردگی میں میدان میں اتار دیا. اگلی تاریخ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. میدان میں اترے, جنگ شروع ہوئی. تو حضرت احمد جام جو سپہ سالاری فرما رہے تھے اور میدان جنگ میں لے کے اترے تھے, میدان جنگ سے سب سے پہلا بندہ جو فرار ہوا تھا وہ حضرت احمد جام ہے. میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. جنہوں نے میدان میں اترا تھا وہی بھاگے. تو ان کے ساتھ پیچھے جو مسلمان تھے وہ کہنے لگے حضرت کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا تھا لوگوں ان سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے. کہا حضور وجہ؟
تو فرمایا ان کی پشتوں پر میں فرشتوں کی جماعت دیکھ رہا ہوں. مسلمانوں ذرا غور کریں. کہا حضور کافروں کے ساتھ فرشتے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں فرشتے اترتے ہوئے میدان میں دیکھا, اور فرشتے ان کافروں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الکافر اقتلوا الفاجر, اے کافرو ان فاسقوں کو قتل کرو. گناہ سے فسق ہوتا ہے, آدمی فاسق کہلاتا ہے. جب ہمارے گناہ بڑھتے ہیں نا, مسلمان جب گناہ کرتا ہے تو فاسق کہلاتا ہے, اور اعلانیہ گناہ کرتا ہے تو فاسق معلن کہلاتا ہے, اور دین سے نکل گیا تو کافر ہو گیا, مشرک ہو گیا. تو کافروں سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الکافر اقتلوا الفاجر, اے کافروں ان فاجروں کو, فاسقوں کو قتل کرو. کہا جب اللہ کی مدد ہی ان کے ساتھ ہے, ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں ہے. مسلمانوں یہ تاریخ ہے. مسلمان تباہ ہو گیا, مٹ گیا, مگر تاریخ یہ بھی گواہ ہے, گواہی دیتی ہے تاریخ اس کی بھی. سمجھ رہے تھے کہ اسلام مٹ جائے گا, مگر اسلام تو کیا مٹتا, مسلمان مٹایا گیا, مسلمان ختم کر دیا گیا. اور کچھ سال کا عرصہ بیتا, کیا اس کی کرم نوازی ہے اور کیا اس کی قدرت کاملہ ہے. وہ قوم جو اسلام مٹانے نکلی تھی, وہی قوم کو اللہ نے اسلام کے لیے ان کے سینے کھول دیے, اور وہ پوری قوم مسلمان ہوئی. پوری تاتاری قوم مسلمان ہوئی. جو اسلام کو مٹانے کے لیے تلوار چلا رہے تھے, اب اسلام بچانے کے لیے تلوار چلا رہے تھے. ڈاکٹر اقبال نے ایک شعر میں کہا ہے, اسی واقعے کو بیان کیا ہے کہ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو محافظ تھے وہ قتل کر دیے گئے, حفاظت نہ کر سکے. نمازوں کی حفاظت تم نے نہ کی, تمہیں مٹا دیا گیا. ارکان اسلام کی حفاظت تم نے نہ کی, تمہیں مٹا دیا گیا. اور ارکان اسلام کو بچانے کے لیے اسی قوم کو اللہ نے کھڑا کر دیا, اور انہوں نے وہ پھر کارنامے انجام دیے ہیں کہ تاریخ میں سنہری حرفوں کے ساتھ ان کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ تاتاری قوم نے اسلام کی جو خدمت انجام دی ہے. یحبوہم ویحبونا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اللہ فرماتا اگر تم دین پر عمل نہیں کرو گے تمہیں ہٹا دیا جائے گا, کسی اور قوم کو کھڑا کر دیں گے, اور وہ قوم جب کھڑی ہوگی تو ہم ان سے محبت کریں گے, وہ ہم سے محبت کریں گے, اور اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کریں گے, اور کسی کی شرم و حیا نہیں رکھیں گے. آج ہمیں شرم آتی ہے, جوانی میں داڑھی رکھوں گا تو کیا کہیں گے لوگ, ابھی سے مسجد پکڑ لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے. حیا آتی ہے. مارکیٹ میں کھڑے ہیں, پانی کی پیاس لگی ہے آپ کو, تو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے پانی پیوں گا تو لوگ کہیں مذاق نہ اڑائیں. جب سارا ماحول جیسا ہے ویسے ہی کرنا پڑے گا, کھڑے کھڑے کھانے کھاؤ, کھڑے کھڑے پانی پیو, حیا آتی ہے نا. فرمایا یخافون لومۃ لائم, وہ جب قوم کھڑی ہوگی نا, وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوگی, بس وہ یہ دیکھے گی لوگ ہنستے ہیں ہنسے, میرا اللہ میرا رسول راضی ہوتا ہے, میرے لیے کافی ہے. آج ہمارے اندر سے یہ چیزیں نکل گئیں. مسلمانوں ضرورت ہے, حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. اللہ نہ کرے اگر وہ نوبت آ جائے, یاد رکھیں بار بار ایک نعرہ آپ کو سننے میں آ رہا ہوگا, ہندو راشٹر. سن رہے ہو کیا مطلب ہے؟ ہمیں کوئی احساس ہو رہا ہے اس کا کہ ہندو راشٹر بنے گا تو کیا ہوگا؟ کوئی ہے احساس؟ خالی نعرہ سن رہے ہیں ہم, ہندو راشٹر بنانا ہے, ہندو راشٹر بنانا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اتنا چھوٹا لفظ نہیں ہے, یہ بہت بڑا لفظ ہے. ہندوستان ہندو راشٹر جب بنے گا, جملہ چھوٹا ہے, اس کے پیٹ میں پوری دنیا آباد ہے. یاد رکھیں, سعودی عرب, عقیدے پر بحث نہیں کر رہا ہوں, مگر دنیا جانتی ہے کہ وہ اسلامی کنٹری ہے. برابر ہے؟ جواب دیں یار. اسلامی کنٹری ہے. سعودی عرب میں غیر مسلم رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ جانتے ہیں آپ؟ لاکھوں رہتے ہیں. سعودی عرب میں لاکھوں ہیں, جدہ میں تو لاکھوں دکانیں ہیں, ان کے کاروبار ہیں بڑے بڑے, لاکھوں ہیں. اس کے باوجود ان کا دعویٰ یہ ہے, کہنا یہ ہے کہ وہ اسلامی کنٹری ہے, لاکھوں غیر مسلم رہتے ہیں, وہاں مندر کی اجازت کیوں نہیں؟ پورے سعودی میں مندر ہے کہیں؟ نہیں ہے. کہا کیوں نہیں ہے؟ کہا اسلامی کنٹری ہے. تو ہمارا دیش ہندو راشٹر ہے, جب وہاں مندر نہیں تو یہاں مسجد کیوں؟ اگلا قدم یہ ہوگا
وہاں مندر نہیں تو یہاں مدرسہ کیوں؟ وہاں ہمیں کھل کر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے تو یہاں کیوں؟ یہ نوبت آئے گی اور پھر سجدوں کے لیے ترس جاؤ گے، عبادت کے لیے ترس جاؤ گے، داڑیاں رکھنے کے لیے رو گے۔ آج وقت ہے سنبھل جاؤ، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستانیں بھی نہ ہوگی داستانوں میں، سنبھل جاؤ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔